نجف کے ایک بزرگ عالم دین اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں دریا کی سفر پر تھا اور طوفان کے آثار تھے۔ ایک دم شدید اندھیرا چھا گیا اور ایک بڑی سی لہر آئی جو میری کشتی سے ٹکرا گئی۔ میری آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ شاید میں بے ہوشی میں کسی تختے پر پڑے ہوئے تیرتا رہا تھا اور آخر ایک جزیرے تک پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی طاقت آئی تو رینگتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ آواز جزیرے میں ہی کسی جگہ سے آ رہی تھی۔ آخر میں اس مقام تک پہنچا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت بڑے قد و قامت کا سیام شخص تھا، جس کے بال چہرے سے ہوتے ہوئے زمین تک بکھرے پڑے تھے اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ انگلی سے ریت پر یا حسین لکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا، میں جعفر جن ہوں۔ کربلا میں جن مصیبتوں اور غم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد اپنی سلطنت چھوڑ چکا ہوں اور اب اسی جزیرے پر میرا قیام ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسی دردناک داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے۔ لیکن کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا اور آج اس سانحہ کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں؟ یا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ دراصل کربلا کا واقعہ نہایت ہی پر اسرار ہے۔ اس واقعے سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات متاثر ہوئی۔ اس سانحے کا اثر سن 61 ہجری میں ہر مخلوق نے محسوس کیا، خواہ وہ زمین پر رہنے والے انسان، جانور یا آسمان میں رہنے والے فرشتے ہوں۔ یہاں تک کہ جنات جیسی مخلوق میں بھی اس واقعے کی وجہ سے غم و ماتم کا ماحول تھا۔ لہٰذا واقعہ کربلا سے منسوب ایک جن جعفر کا واقعہ مشہور ہے، جو نہایت ہی دلچسپ، حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ دراصل جعفر جن کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی اور جنگ صفین کے بعد کوفہ لوٹے تو کوفہ کے قریب بسے ایک دیہات سے کچھ لوگ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت پیش کی کہ کوفہ کے اس ویران وادی میں جنوں کے ایک گروہ نے ڈیرا ڈال رکھا ہے جو وہاں فتنہ پھیلاتے ہیں اور اہل ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دراصل یہ جنات جنوں کے قدیم ترین نسل بنی سجین سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے سریانی، ابانی اور سامری زبان میں ہزاروں سال پرانے منتر اور جادو بھی سیکھ رکھے تھے جس سے وہ لوگوں کو ضرر پہنچاتے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس ویران مقام پر پہنچے تو جناتی لشکر کے سردار ابن شمون نے اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے آیت اور دعائے کمیل کے الفاظ کہے اور ذوالفقار کی ایک ضرب نے ابن شمون جن کے جادو کو توڑ دیا اور وہ چیخ اٹھا۔ اس کے بعد باقی جنات نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور حضرت علی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بیعت کر لی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنات کے اس قبیلے میں جعفر نامی ایک جن بھی تھا۔ جب حضرت علی اور ابن شمون جن کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تب جعفر جن دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن جنوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ہی لوگوں کے ظلم، شر اور باطل پرستی سے بیزار ہو چکا تھا۔ جنگ کے فوراً بعد جعفر حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھی لیکن آپ کی ولایت کا جلال اس سے کئی بلند ہے۔ اور پھر جعفر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی نے جعفر کو اس جن قبیلے کا سردار مقرر کیا اور اس کی رسم تاج پشی ادا کی گئی۔ اس واقعے کے بعد جنوں کے کئی قبیلے حضرت علی اور اہل بیت کے خادم بن گئے اور علم و ہدایت حاصل کرنے لگے۔ کئی سالوں بعد سن 61 ہجری 10 محرم کے دن جعفر جن کی شادی تھی۔ یہ وہی دن ہے جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر کربلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جعفر جن کی شادی میں جانے والا ایک جنات کا گروہ جب کربلا کے میدان سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین کو یزیدی لشکر نے گھیر رکھا ہے اور امام عالی مقام زخموں سے چور ہیں۔ وہ جنات اپنے سروں پر مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور روتے ہوئے جعفر کو یہ خبر دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حسین ابن علی میدان میں تنہا ہیں، ان کے ساتھی، عزیز و اقارب، بھائی بھتیجے سب شہید ہو چکے ہیں، اور امام حسین یہ آواز لگا رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ذریت فاطمہ کی حمایت کرے۔ امام زخموں سے چور ہیں اور بیار و مددگار ہیں۔ یہ سن کر جعفر بہت پریشان ہوا۔ اس نے جشن ختم کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ روایت ہے کہ امام حسین یزیدی لشکر کے ایک ٹکڑے پر حملہ آور ہوئے تو اس وقت ایک بہت بڑا غبار نمودار ہوا۔ جب غبار ہٹا تو اس سے ایک انتہائی قد آور شخص سواری پر نظر آیا
اس نے امام کو سلام کیا۔ امام نے کہا، اس غربت اور مظلومیت کے وقت مجھ پر سلام کرنے والا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، اے فرزند رسول، میں جعفر جن ہوں، آپ کا غلام ہوں، اور آپ کے بابا علی نے جنگ بیر العلم فتح کرنے کے بعد مجھے جنات کا بادشاہ بنایا تھا۔ امام تنہا، اکیل اور زخموں سے چور فوج یزید کے بیچ گھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر جعفر جن نے رو کر امام حسین کے قدموں کو چوما اور کہا، اے امام، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنی پوری فوج کو لے کر آیا ہوں، اور آپ چاہیں تو کچھ ہی پلوں میں اس فوج یزید کو مٹی میں ملا دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم واپس لوٹ جاؤ، یہ میری نانا کی امت ہیں، میں انہیں تمہارے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتا۔ اس کے علاوہ میرے نانا میرے منتظر ہیں، ابھی گھوڑے کی پشت پر میری آنکھ لگی تھی، میرے نانا سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر میری پیشانی کا زخم چم کر فرمایا، حسین، ہم سب تیرے انتظار میں ہیں۔ مشیت الہی یہی ہے کہ تو اپنے خون میں سرابور ہو اور تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہو، اور میری بیٹیاں کربلا سے شام تک اسیری میں جائیں۔ نانا کے حکم پر مجھے صبر کرنا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم انہیں دیکھ سکتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا یہ منصفانہ جنگ نہیں ہے۔ اس پر جعفر نے عرض کیا، اے مولا، ہم انہی کی طرح انسانی شکل بنا لیتے ہیں اور ان کے روبرو ہو کر لڑیں گے۔ امام نے حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر فرمایا، اے جعفر، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اب میں زندگی سے تھک چکا ہوں اور میرے علم کے مطابق اب بہت کم وقت بچا ہے، میدان کی طرف دیکھو، سب مجھ پر قربان ہو گئے، اے جعفر واپس جاؤ اور میری شہادت کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ لہٰذا جعفر مایوس ہوا اور مولا حسین کو سلام عرض کر کے واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین نے اس سے فرمایا تھا کہ اے جعفر، تم لوٹ جاؤ، کیونکہ اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ لیکن جعفر جن وہاں رکا رہا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ جعفر جن 20ویں صدی میں وفات پا گیا ہے اور اب اس کا بیٹا شاہ قاسم جنات کا سردار ہے، جبکہ کئی علماء اور صوفیہ اکرام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے جعفر جن سے ملاقات کی ہے اور اس کی زبان سے واقعہ کربلا کا مکمل حال سنا ہے۔ واقعہ کربلا میں جعفر جن کا ذکر ایک عوامی داستان، مناقب اور نشانی کے طور پر کیا جاتا ہے، جو عقیدت کے طور پر عوامی سطح پر بہت مقبول ہے۔ البتہ ہمیں اس موضوع پر اہل بیت علیہ السلام کی بیان کردہ روایت اور اقوال کتابوں میں ملتی ہیں۔ مقتل پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب اسرار شہادت کے اندر بھی جعفر جن کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے کتب حدیث کے اندر صحابہ اکرام کا جنوں کو امام حسین کی شہادت پر روتے اور نوحہ کرتے دیکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے جنوں کو امام حسین پر روتے اور نوحہ کرتے ہوئے خوب سنا ہے۔ کئی روایتوں میں ایسے جنوں کا بھی ذکر آیا ہے جو امام حسین کے مدینے سے کربلا تک کے سفر میں ساتھ تھے اور واقعہ کربلا کے وقت بھی وہاں موجود تھے، لیکن انہیں امام کی حمایت میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جعفر جن کا یہ تاریخی کردار واقعہ کربلا میں بے بس نظر آتا ہے، جسے امام کے منشا کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ جعفر جن واقعہ کربلا میں ایک روحانی اور علامہ کی اہمیت رکھتا ہے، جو امام حسین کی محبت کو دنیا کی مخلوقات میں عام دکھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔